السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظمیٰ اضرار۔ چلو بات کریں کے ساتھ ہم اکثر آپ کے ساتھ ایسے موضوعات پہ بات کرتے ہیں جن کا ہمارا روزمرہ زندگی سے تعلق ہوتا ہے، مگر آج کا موضوع کچھ ایسا ہے کہ جس کا خوف ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے، اور آج شاید اس لفظ کو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ شاید سب سے بڑا روگ ہی ہم نے یہ لگا لیا ہے، کیا کہیں گے لوگ۔ اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے شرکاء میں شامل ہیں، جم ٹرینر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ وہ ایک اپنی فٹنس کا بھی سارا کچھ بتاتی ہیں، تہمینہ کوثر۔ ہمارے طلبات کا 2 بچے بھی ساتھ ہیں، شاہنور اویس اور معز بٹ۔ اسی موضوع پہ ساتھ ہم نے نفسیاتی طور پہ بھی تاثرات کا جائزہ لینے کے لیے دوسری لائن پہ مدعو کیا ہے شاہدہ ملک۔ ویلکم ٹو دا شو۔ تو اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے میرا سب سے پہلا کویشچن ہوگا تہمینہ سے۔ تہمینہ، جیسے آپ کے پاس ایک مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں جو فٹنس کے لیے بھی آتے ہوں گے اور باڈی شیپ کے لیے بھی آتے ہوں گے، تو کیا ایسے بچے بھی آتے ہوں گے جو کہتے ہوں گے جی ہمارا تو ویٹ بڑھ گیا ہے، اب ہم کیا کریں، لوگ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے یہی ویٹ پہ ہی تو آتے ہیں، کیا ایسا ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے، کیونکہ آئی تھنک جو سب سے بیس چیز ہے، کوئی بھی ایسی چیز وچ میکس یو انکمفرٹیبل، یعنی اگر باڈی شیمنگ کی بات کی جائے یا بلنگ کی بات کی جائے تو وہ آئدر آپ کے کمپلیکشن سے ریلیٹڈ ہو، آپ کی آپ کی جسامت سے ریلیٹڈ ہو، تو کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ پھر آپ کو انکمفرٹیبل کرتی ہے، آپ کا کانفیڈنس لیول بھی اوبویسلی وہ کم کرتی ہے، اور اس کے علاوہ آئی تھنک کہ آپ کی اسکلز، مطلب جو بھی آپ کی اسکلز ہوں گی، ٹھیک ہے، اس کو بھی وہ ڈاؤن کر دیتی ہے کہ اگر آپ یعنی فار ایگزامپل آپ بہت اچھے اسپیکر ہیں لیکن آپ پریزنٹیبل نہیں ہیں، آپ موٹے ہیں یا کالے ہیں یا کسی بھی طریقے سے جیسے آپ اس کو ڈیفائن کریں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کی اسکلز کو بھی وہ ماند کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس طرح کے، بچے بچیاں بڑے، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں جو یہ ہم سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم نے ویٹ لوز کرنا ہے، یا تھوڑا سا اپنی، اگر وہ بہت دبلے پتلے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے ویٹ گین کرنا ہے، کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ ایک پرفیکٹ باڈی بنا لے۔ اور آئی تھنک جو سوشل میڈیا نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے کہ ایک پرفیکٹ باڈی کا وہ جو سلوگن ہے، اپارٹ فرام دا فٹنس، کیونکہ بڑے کم لوگ آتے ہیں جم میں جو یہ کہتے ہیں جی ہم فٹ ہونے آئے ہیں، بس وہ اسی لیے آتے ہیں کہ دے وانٹ اے پرفیکٹ باڈی۔ تو بہت ساری اس طرح کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں۔ بالکل تہمینہ، یہ تو آپ نے صحیح کہا ہے کہ سب سے پہلے ہماری فوکس یہ ہوتا ہے کہ یہ موٹا ہے یا پتلا ہے۔ اچھا شاہنور، جیسے آپ یونیورسٹی بھی جاتی ہیں، آپ لوگوں کا ایسا ماحول ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ نئی جنریشن جو ہے کیا وہ زیادہ متاثر ہے اس سینٹینس کے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ ڈو یو تھنک؟ جی بالکل، بیسکلی لوگ کیا کہیں گے ایک ایسا اسٹیٹمنٹ ہے جو ہمارے دماغ میں ایک بیماری کی طرح بیٹھا ہے، ایک فیئر ہے یہ ہم سب کے دماغ میں۔ فار ایگزامپل اگر ہم یونیورسٹی جاتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں ایک اچھا فون ہو اور ہم نے اچھے کپڑے پہنے ہو تو ہم کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں، بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کریں گے، یار دیکھو اس کے کپڑے، یا کل والے کپڑے پہنا۔ یہ کمپٹیشن ہے، بالکل ہے، اور لوگ بلی بھی ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے انہوں نے بات کی ویٹ کے اوپر لوگ بلی ہوتے ہیں۔ اف یو آر ناٹ کمفرٹیبل ان یور اون باڈی، اف یو آر ناٹ کمفرٹیبل ود یور اون اسکن، تو اوبویسلی آپ خود بھی کانفیڈنٹ نہیں فیل کرتے۔ اگر آپ موٹے ہیں لیکن آپ کمفرٹیبل ہیں اس باڈی سے، تو پھر اوبویسلی پھر آپ کو جو بھی لوگ کہیں گے آپ کو اس بات سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن یہ ایک بیماری کی طرح ہمارے دماغ میں بیٹھی ہے، اور ہم لوگ اس وجہ سے ہم ڈپریشن میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ لوگ اس طرح بول رہے ہیں، وہ بیسکلی ایک مینٹل ٹارچر کی طرح ہمارے دماغ میں وہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی شاہنور، کہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے جیسے نئی جنریشن ہے اس میں ایسا ہی ہے کہ آپ کے پاس ایک بہترین موبائل ہونا چاہیے، آپ کے کپڑے برانڈڈ ہونے چاہیے۔ جی معز، آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا لڑکوں کو بھی ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جیسے شاہنور نے ابھی کہا کہ ان کے مطلب برانڈڈ کپڑے، کیا آپ کو بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی جیکٹ معز آپ روز پہن کے آ جاتے ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ جی عظمیٰ، ایسا ہی ہے، لڑکوں کو بھی اب اسی طرح جو ہے یہی لوگ کیا کہیں گے والا سلوگن جو ہے فیس کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر سیم جیکٹ، سیم شوز، سیم چیزیں آپ روزانہ پہنیں گے تو لوگ آپ کو باتیں کریں گے، اور جو لوگ کیا کہیں گے اگر ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے نا تو یہ ہماری ایفیشنسی جو ہے نا یہ آلریڈی 50% پہ لے آتا ہے۔ اب لوگ کیا کہیں گے، شاہنور نے بالکل صحیح کہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے ایک ڈیزیز ہے، اور لوگ کیا کہیں گے ایک ایسی ڈیزیز ہے نا جو وائرل ہے۔ اگر آپ ان لوگوں میں آ جائیں نا،
یا آپ ان لوگوں کا ٹارگٹ ہو جائیں کہ جو لوگ آپ کو کچھ کہتے ہیں اور لوگ تو کہتے رہیں گے لیکن آپ پھر آپ کی ایفیشنسی جو ہے اس سے زیرو ہو جائے گی, آپ اپنا 100% آؤٹ پٹ نہیں دے سکیں گے. بالکل صحیح ہے. ایسا ہی ہے معیز کہ جو آپ کا ایک کانفیڈنس ہوتا ہے وہ آپ بالکل لوز کر جاتے ہیں لوگوں کی باتوں کی وجہ سے. اسی بات کو میں ذرا ماہر نفسیات ہیں جو شاہدہ ملک ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, ہم ان سے ضرور پوچھیں گے کہ شاہدہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ ایک تھاٹ ہے یا ایک فیئر ہے یا ایک بیماری ہے, ہم اس کو کس طرح لیں گے, آپ کس تناظر میں اس چیز کو دیکھتی ہیں؟ دیکھیے ہر انسان کے پاس جیسے ہم کہتے ہیں آج کے دور میں خاص طور پہ اب سوشل میڈیا جب سے ایکٹیویٹ ہوا ہے ہر آدمی کے پاس فون ہے نا, ہر آدمی اپنی بات دوسرے تک پہنچا سکتا ہے. لوگ ہمیشہ ہی کہا کرتے تھے لیکن پہلے کیا ہوتا تھا, آنکھ اوجل اور پہاڑ اوجل ہوتا تھا. ٹھیک ہے, ہم کسی کے گھر جائیں گے تو تب وہ بات کرے گا یا کوئی ایسی سچویشن ہوا کرتی تھی تو تب ہمیں پتا چلتا تھا نا کہ کیا ہو رہا ہے. اب ہمیں کیونکہ دنیا ساری گلوبل ولیج بن گئی, اب جو امریکہ میں کوئی میسج کر رہا ہے, جو ٹویٹ کر رہا ہے, جیسے کل پی ایم صاحب نے کچھ کہہ دیا, اب اس پہ ساری دنیا جو ہے مطلب اس پہ اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہی ہے. ایک دن امریکہ کے پریزیڈنٹ کچھ کہہ دیتا ہے, اس پہ ساری دنیا رائے کا اظہار کرتی ہے. فلسطین کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے, ساری دنیا اس کے اوپر اظہار کرتی ہے. تو لوگ کیا کہیں گا, ایفیکٹ ساری دنیا میں اب گلوبلی آ رہا ہے. ہاں, کسی حد تک جب ہم یہ بات کرتے تھے کہ شاید یہ صرف ایک تھرڈ ورلڈ کا یہ ایک پرابلم ہے, مگر شاید دیکھنے میں اب یہ آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا نے بالکل محدود کر کے اس ورڈ کو بہت حد تک مغرب میں بھی ویژولائزیشن ہو گئی نا. اب جو ہے وہ وائرل جو چیزیں ہوتی ہیں دنیا ساری میں وائرل چلا جاتا ہے اور وہ ود ان نو ٹائم چلا جاتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. یہاں آپ کو جو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں وہ ساری دنیا میں اپلوڈ ہو جاتی ہے اور وہ ود ان نو ٹائم ہو جاتی ہے. تو دنیا کے پاس ایک اپنا اپنا موقف, چاہے کوئی اس کے خلاف ہے یا اس کے حق میں ہے, اس کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی موقف تو ہر انسان کے پاس ہوتا ہے. جتنے دماغ ہوتے ہیں ہر آدمی کی ایک سوچ ہے, ہر آدمی کے پاس زبان ہے, ہر آدمی کے پاس رائے ہے, آزادی اظہار کی, رائے دینے کی آزادی ہے. مگر شاہدہ وہی بات ہے کہ آزادی رائے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کے ذاتی معاملات میں اس حد تک انوالو ہو جائیں. میں نے یہی کہا نا کہ ہمیں اس کے ساتھ, کیونکہ یہ ایک نئی ٹیکنالوجی آئی دنیا میں, یہ ٹیکنالوجی کا یہ جو سیلاب آیا ہے اور یہ جو ایک دم سے فلڈنگ ہوئی ہے یہ بہت تیزی سے ہوا ہے. اس سے پہلے دنیا اس کے لیے ٹرینڈ ہی نہیں تھی کہ اس کے ساتھ بہیو کیا کرے گی. بالکل جیسے ہمارے ملکوں میں یہ پرابلم ہے, اسی طرح میں ویسٹ میں بھی جب میرا چکر لگا, میں یو پی میں جب گئی یونیورسٹی میں, ساؤتھ ہیمپٹن یونیورسٹی, تو وہاں پہ بھی میں نے ان لوگوں کے بھی, ہمارا خیال تھا کہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں رہتے ہیں یا میں مڈل ایسٹ میں گئی, وہاں پہ بھی پرابلم ہے اور یہ اب تو ویسٹ بھی اس کو فیس کر رہا ہے. ان کے یہاں بھی اسمارٹ فون, اب بچے کے پاس اسمارٹ فون ہے نا. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا تہمینہ, جیسے ابھی شاہدہ نے بھی یہ بات کی کہ یہ صرف ایک تھرڈ ورلڈ کا مسئلہ نہیں رہا ہوا اور ہر جگہ پہ چونکہ سوشل میڈیا کا ایک ایسا سیلاب ہے کہ آزادی رائے کی اتنی ہے کہ کسی کی بھی کوئی پوسٹ کے نیچے جو چاہے ہر طرح کے کمنٹ دے دیتے ہیں, ہوتا ہے. اچھا, جیسے آپ سے میری ابھی آف دی اسٹوڈیو بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, تو آپ نے اپنا یہ جم ٹرینر یوز کیا, تو میرے تو خیال میں آپ نے بھی بہت کچھ سنا ہوگا, ذرا اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے گا ہمارے ساتھ. دیکھیے بینگ این ایشین اور اسپیشلی جس طرح کے معاشرے میں ہم رہتے ہیں, آئی تھنک 95% پیپل آر فیسنگ دا سیم تھنگ, لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں. تو میرا بھی سیم یہ چیز تھی کہ آئی ڈیڈ دا ماسٹرز کرنے کے بعد کچھ ٹائم تک میں آفیشیل جاب کر رہی تھی, لیکن چونکہ فٹنس واز اے پیشن, اور پھر جب مجھے اس چیز کا موقع ملا کہ میں ٹرینر بن جاؤں تو میں نے اپنی گورنمنٹ جاب کو جو ہے چھوڑ دیا اور آئی بیکیم اے ٹرینر. تو میرے فادر کو, اسپیشلی میری فیملی کو بہت پرابلم تھا اس چیز سے کہ آپ سرکاری نوکری چھوڑ کے اور آپ یہ ایجوکیشن نہیں اور آپ اس فیلڈ میں جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو پازیٹیو دیکھیں, جو فیس میں نے بالکل کیا, لیکن آئی تھنک دا بیسٹ تھنگ آئی ڈیڈ کہ آئی ٹولڈ مائی فادر, میں نے اپنے ابو کو کہا کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں, ٹھیک ہے, مجھے کرنے دیں, اینڈ آئی تھنک کہ میں اس میں بہتر طریقے سے کام کر سکوں گی, اینڈ آئی تھنک کہ یہ بہتر ہوگا. اور میرا نہیں خیال تھا کہ اس میں کوئی ایسا آبجیکشن تھا کہ کیونکہ آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کریئر پروگریس نہیں ہے, جو مین ان کا ریزن تھا. تہمینہ اپنے بال پیچھے کر لو پلیز. ہاں کنٹینیو, مائک کے ساتھ لگ رہے ہیں.
آپ دیکھیے آپ اب بات کریں نا تاکہ جی جی ہاں آپ ٹھیک کو ہے ابھی بس آواز کنٹینیو کرو. ہاں یہیں سے ہاں جی 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 تو آئی تھنک وہ کنونس میں نے کیا, لیکن ایک ڈیسیژن کی جو بات ہے کہ اگر آپ ڈیسیژن لیتے ہیں, جو ہم ایک جنریشن گیپ کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے بزرگوں میں جیسے اب ہم سے جو چھوٹے بچے ہیں, جنریشن گیپ ہمیشہ رہتا ہے, لیکن آئی تھنک کہ آپ نے اس ٹرم کے علاوہ وہ جو ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے, سب سے ضروری یہ چیز ہے کہ کن لوگوں کی آپ کو پرواہ ہے. ٹھیک ہے, سوسائٹی کا تو ہم بالکل ریگارڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہم کس طرح کی سوسائٹی میں ہیں, لیکن سب سے پہلے جو قریبی لوگ آپ کے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں آپ کے پیرنٹس, آپ کے سبلنگز ہو گئے, بہن بھائی ہو گئے, یا آپ کے ریلیٹیوز یا دوست یا احباب ہو گئے. تو سب سے ضروری تو ان کو سمجھانا تھا کہ یہ کیوں چوز کرنا تھا. تو ان کو میں نے کنونس کیا کہ نہیں یہ کریئر میرے لیے بیسٹ ہے, اور آئی تھنک کہ میں اس میں ایکسل کر سکتی ہوں, میں کام کر سکتی ہوں, اور الحمدللہ ٹھیک ہے ابھی تو ویسے بھی بڑے خوش ہیں, ٹھیک ہے, کہ آئی بین ابراڈ, آئی بین ڈوئنگ ایوری تھنگ. تو آئی تھنک وہ فیس ضرور کرتے ہیں, لیکن اس کو آپ کیسے لیتے ہیں, نیگیٹو یا پازیٹیو, وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. بالکل, یہ دونوں چیزیں ہم اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ صرف ہم یہ ڈسکس نہیں کریں کہ لوگ کیا کہیں گے اور اس کے اثرات کیسے ہوتے ہیں. ہم نئی نسل کو یا خود کو بھی ہم اس میں بالکل چھوڑ نہیں سکتے کہ ہم بالکل اپنے آپ کو مادر پدر آزاد کر لیں. اسی ڈسکشن کو ہم آگے مزید بڑھائیں گے, مگر ملتے ہیں بریک کے بعد. اچھا شانور, میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ایک ہمارا عام تاثر ہے, اس سے مغرب یا مشرق کا کوئی نہیں, ہمارے سب کانٹیننٹ کا یہ ایک ہے کہ بچیوں کو بچپن سے ہی یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹا آپ نے اگلے گھر جانا ہے, آپ نے گول روٹی بنانا سیکھنی ہے, آپ کی پڑھائی اتنی میٹر نہیں کرے گی. کسی حد تک فرق پڑ گیا ہے سوچ میں, مگر ابھی بھی اگر آپ ڈاکٹر بھی ہیں, انجینئر بھی ہیں, مگر فوکس یہ ہونا چاہیے کہ آپ ڈومیسٹک جو کام ہے وہ آپ میں اس میں ماہر آپ کو ہونا چاہیے. بیٹوں کو نہیں کہا تو بیٹا باہر پڑھائی کے لیے بھی چلا جائے, اس کو اس معاملے میں نہیں. تو کیا ایسا کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو بھی ہو کہ جی لوگ کیا کہیں گے, میں یہ کرنا چاہتی تھی مگر میں کر نہیں پا رہی؟ ایسا بالکل ہوتا ہے. اکثر جب ہم گھر میں بھی مطلب میسی سا روم ہو ہمارا, تو ہمارے اکثر امی ابو کہتے ہیں کہ دوسرے گھر جاؤ گی تو کیا ہوگا, مطلب وہ تو تمہارے پیرنٹس نہیں ہوں گے تو وہ کیا کہیں گے. اور اسی طرح لڑکیوں کے اوپر ہوتا ہے پریشر. ہماری سوسائٹی میں لڑکے اور لڑکی کی گرومنگ اور اس کو الگ طریقے سے ان کی تربیت کی جاتی ہے. ایون میرے گھر میں میرا بھائی باہر پڑھ رہا ہے, لیکن آئی ہیڈ ٹو اسٹے ہیئر ان پاکستان, کیونکہ ہوتا ہے امی ابو کے فیئرز ہوتے ہیں جو کہ کچھ حد تک انڈرسٹینڈیبل ہوتے ہیں. میرے ابو نے مجھے مطلب ایک باؤنڈری سیٹ کی ہوئی ہے, اس باؤنڈری کے اندر ہی رہنا پڑتا ہے لڑکیوں کو اسپیشلی. کیونکہ ابھی مجھے ایک واقعہ یاد آیا آپ کی اس بات سے کہ مجھے میرے بابا نے اسکوٹی لے کر دی ہوئی ہے, میں اسکوٹی چلاتی ہوں. وہ اس معاملے میں اوپن مائنڈڈ ہیں. پاکستان میں رہ کے انہوں نے مجھے یہ آزادی دی ہوئی ہے کہ تم جو کرنا چاہتی ہو کرو, لیکن ایک لمٹ تک رہ کے. تو میں اسکوٹی پہ جو ہوں مارکیٹ جا رہی تھی, وچ از 5 minutes away from my house. تو وہاں پر ایک صاحب آئے اور میں اسکوٹی چلا رہی تھی, اور انہوں نے میری طرف دیکھا اور انہوں نے مجھے اسٹیئر کر کے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے استغفر اللہ اونچا اونچا بولا. تو مجھے وہ بات اتنی پنچ کی کہ میں اسکوٹی چلا رہی ہوں اور وہ صاحب مجھے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں, حالانکہ آئی واز ویئرنگ اے شلوار قمیض, آئی ایم ویئرنگ اے دوپٹہ جو ہمارا اپنا وہ لباس ہے, کلچر ہے. لیکن پھر بھی وہ انہوں نے کہا جو وہ کہنا چاہ رہے تھے. لیکن اسی طرح پھر میں چلا رہی تھی تو ایک انکل تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ ویری گڈ, کیپ اٹ اپ, ڈو ناٹ لسن ٹو دیم. تو اس نے مجھے بوسٹ بھی کیا. تو عورتیں جو برقع پہنتی ہیں ان کے اوپر بھی, آپ نے کرتا شلوار پہنا ہے تو آپ کو کہیں گے اپنے دوپٹہ کیوں نہیں پہنا, دوپٹہ پہنا ہے تو کہیں گے سر پہ کیوں نہیں لیا. برقع بھی پہن لو تو وہ کہتے ہیں کہ برقع تو اس نے پہنا ہوا ہے, پتہ نہیں اندر سے اس کا کیریکٹر کیسا ہے. آنکھوں پہ چمکیلی لگا رہی ہے, نقاب کر لیا تو کہیں گے آنکھوں پہ چمکیلی لگا رہی ہے, برقعے کا کیا فائدہ. تو لوگ تو کہتے رہتے ہیں, ان کا تو کام ہے کہنا. اور مطلب جیسے شادی کی بات ہوتی ہے, ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے, تو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ چپ رہو, سہ لو. لڑکیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ہم سہ لیں, ہم کیوں سہیں, واپس نہیں. گھر میں اگر ڈیورس ہو کر بچی آ گئی ہے تو یہ تو اس کی تو ڈیورس ہو گئی, اب اس سے کون شادی کرے گا, اس پہ دھپا لگ گیا ہے. تو اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں جو آپ کو پنچ کرتی ہیں بہت زیادہ. I would like to add, اگر عظمیٰ اجازت دیں. نہیں پلیز تہمینہ بولیں. جیسے ابھی شانور نے بھی کہا نا کہ بھائی اسکوٹی پہ جا رہی تھی, بائک پہ جا رہی تھی, تو آئی انڈرسٹینڈ کہ کس طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں. اوبیسلی اگر آپ کو اسکوٹی آپ چلا رہی ہیں یا موٹر سائیکل چلا رہی ہیں, آپ سین مینی ویمن, ٹھیک ہے, جو آج کل چلاتی ہیں,
لیکن ہاں اس میں صرف یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں, ہمارے کلچر میں جو ہے وہ لڑکیاں بائک نہیں چلاتی, ٹھیک ہے. اب آ کے چند ایک لڑکیاں چلاتی ہیں, لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, لوگ اس کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, لیکن اس کو جو سینٹر آف اٹینشن آپ بن جاتے ہو وہ اس لیے کہ یہ اب ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. جو چیز نئی آپ سوسائٹی میں لے کے آتے ہیں نا, جو کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں بالکل نئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے آپ ایک آج سے اگر 20-25 سال پہلے کی بات کی جائے تو مائی مدر اسٹارٹڈ ڈرائیونگ, تو میری مدر جی ٹی روڈ پہ بھی ڈرائیونگ کرتی تھی, تو کئی دفعہ وہ ٹرکوں والے لوگ نیچے مڑ کے دیکھتے تھے کہ بھئی یہ وہ خاتون جو ہے ڈرائیونگ کیسے کر رہی ہیں. اب آپ کو ہر گلی محلے میں جو ہے نا وہ خواتین نظر آتی ہیں, عام روٹین میں نظر آتی ہیں, جو ڈرائیونگ کرتی ہیں, بڑی سے بڑی گاڑی چلاتی ہیں. اس کو بجائے ہم تھوڑا سا نیگیٹو لینے کے, اس کو ہمیں آئی تھنک ایک تھوڑی سی کریج بھی پیدا کرنی ہوتی ہے, جو میں یہاں پہ اسپیشلی ایڈ کرنا چاہوں گی. جب بھی آپ کوئی نیا ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اگینسٹ اس کے کہ لوگ کیا کہیں گے, تو اس میں پھر تھوڑی سی کریج بھی آپ کو لانی چاہیے. بالکل, ایک کسی چیز کو جب آپ پروموٹ کرتے ہیں, بالکل, جب آپ اس کو ایک نئی جگہ متعارف کراتے ہیں, تو پھر اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پہ ایک تیاری بھی رکھنی پڑتی ہے. تہمینہ میں آپ کی بات ہے, جیسے شاہنور نے بھی یہ بات کی کہ لوگوں کا. اچھا معیز, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آپ کا بھی ہے کہ ایک ڈریمز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جیسے شاہنور نے بھی کہا کہ ہم لوگوں کو یہ پریشر ہوتا ہے, لڑکوں پہ پریشر میں نے یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم لوگ بچیوں کی بات کرتے ہیں تو لڑکوں کو اسپیشلی بہت کہا جاتا ہے پڑھائی کرو, اچھی کرو, بزنس کرنا ہے, پیسہ کمانا ہے, تم نے آگے اپنی لائف چلانی ہے, شادی کرنی ہے, کیسے کرو گے, ذمہ داریاں کیسے اٹھاؤ گے. میرے تو آپ کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ جی عظمیٰ, ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے کہ جتنا پریشر آج کل لڑکیوں پہ ہے اتنا ہی پریشر لڑکوں پہ ہے, کیونکہ ہر بندے کے, ہر انڈیویجول کی اپنی ڈریمز ہوتی ہیں, اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پہ آپ نے ایک دیکھا ہوگا کہ ایک اسٹیریو ٹائپ سیٹ ہو چکا ہے, اگر تو لڑکا ہے تو فرسٹ پریفرنس اس کی کیا ہے, وہ انجینئر بنے گا. اگر اس کا انٹرسٹ کیا ہے, اس کا انٹرسٹ ہوم اکنامکس میں ہے یا اس کا انٹرسٹ کوکنگ میں ہے, تو وہی بات آ جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. پھر دوسرا جو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکے نے کیا کرنا ہے جی, لڑکے نے سیٹل ہونا ہے, سیٹل ہو کے گھر چلانا ہے. اگر وہ لڑکا گھر نہیں چلا سکتا اپنی شادی کے بعد, اگر وہ سیٹل نہیں ہو سکتا, تو اس کے پاس ہاؤس ہسبینڈ بننے کی کوئی آپشن نہیں ہے, اس کے پاس یہ کوئی پریولیج نہیں ہے. پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ گھر صحیح سے نہیں چلا سکتا, اگر وہ گھر بیٹھا ہوا ہے کسی بھی وجہ سے, تو پھر اس کو یہ لوگوں کی, سوسائٹی کی جو بیہیویئر اس کی طرف ہوگا وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا اور اس کو یہ فیس کرنا پڑے گا. بالکل معیز, یہ ایسا ہی ہے کہ بچے بھی آج کل کے بہت زیادہ سٹریس میں. اچھا شاہدہ, میں آپ سے یہ بات پوچھوں گی, مجھے تہمینہ کی بات, شاہنور کی اور معیز کی باتوں سے ایک چیز کا اندازہ یہ ضرور ہو رہا ہے کہ ہم اس خوف کو نسل در نسل پروموٹ کر رہے ہیں ایز اے پیرنٹ, چاہے اس میں میں بھی شامل ہوں, آپ بھی شامل ہوں گے. ہم نے بچپن سے خود بھی یہ باتیں سنی ہیں, اور پھر آگے ہم والدین یا رشتہ دار یا ایون فرینڈز بھی, کیا ہم اس سوچ کو اور اس خوف کو پروموٹ کر رہے ہیں, ہم آگے بڑھا رہے ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا یہ ایک تھوڑا سا فرق میں ضرور محسوس کروں گی اور بتانا چاہوں گی کہ جو میں نے یہاں کام کرتے ہوئے 28 سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے ایز اے اسپیچ پیتھولوجسٹ اینڈ کاؤنسلنگ ایڈوائزر, سائیکولوجسٹ کے طور پہ, سائیکو تھراپسٹ کے طور پہ. اس میں جو فرق ہمارے ہاں ہے, ہم لینگویج میں لاؤڈ بولنے والے لوگ ہیں اور نیگیٹو چیزوں کو زیادہ لاؤڈلی بتانے والے لوگ ہیں. جو میں ایک لیکچر میرا تھا کہ وائی تھرڈ ورلڈ کنٹریز آر تھرڈ ورلڈ کنٹریز, جیسے حبیب جالب نے بھی لکھا تھا, چاند یہاں نہ نکلا کر, یہ دیش ہے اندھے لوگوں کا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, پولیٹیکل وجوہات ہیں, بہت ساری سوشل وجوہات ہیں, بہت سارے رویوں کی وجوہات ہے, لیک آف ایجوکیشن ہے ہمارے ہاں, جو سب سے بڑی ریزن جسے میں سمجھتی ہوں کہ جن ملکوں نے ایجوکیشن یونیورسٹیاں بنائی ہیں اور جنہوں نے اس کے پلیٹ فارمز مہیا کیے, اعتراض کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. پلیٹ فارم کہاں ہے, ہم کہاں یہ بات کر سکتے ہیں؟ مگر شاہدہ یہ ایک بات میں ضرور, سوری معذرت کے ساتھ میں کٹ کروں گی, کہ صرف یونیورسٹیز بنا دینے سے, اسکول بنا دینے سے نہیں, ایک تربیت بہت اہمیت کردار ادا. بالکل, وہاں پہ میں نے یہی کہا نا کہ آپ پلیٹ فارم جب دے دیں گے نا, آدمی کہاں کب ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے علم کے 5 درجے ہوتے ہیں. میں جب بھی پڑھاتی ہوں, میں نے یونیورسٹیوں میں یہاں بھی پڑھایا, ویسٹ میں بھی پڑھایا, تھوڑا میرا وہاں سے بھی تعلق رہا, اور میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں
کہ علم جب دیا جاتا ہے تو اس کے 5 درجے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ سچ بولو, مطلب جیسے فرض کر لیں علم دیا جاتا ہے, کیا ہے کا نالج ہے, ہم کیا ہے کو نالج کہتے ہیں. سچ ہے تو سچ کیا ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. سچ کب بولنا ہے, سچ کہاں بولنا ہے, سچ کیسے بولنا ہے, سچ کیوں بولنا ہے. دیر آر 5 questions ٹو آنسر. مجھے اگر کسی کو کمنٹس کرنے ہیں تو مجھے کب کمنٹس کرنے ہیں, مجھے کہاں کمنٹس کرنے ہیں, مجھے کیسے کمنٹس کرنے ہیں. دیکھیے سچ برا نہیں, سچ کڑوا نہیں. بانو آپا کہا کرتی تھی کہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ سچ بڑا کڑوا ہے. وہ کہتی تھی سچ اٹ سیلف کڑوا نہیں ہے. ہم سچ بولتے نہیں, ہم سچ منہ پر مارتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں نے فلانے بندے کے منہ پہ سچ مار دیا. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ مارنے کی چیز نہیں ہے. سچ منہ پر تو آپ قرآن بھی ماریں گے چوٹ لگے گی. بات صحیح ہے شاہدہ. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس میں میں آپ سے متفق بھی ہوں اور کسی حد تک ڈس ایگری بھی کرتی ہوں کہ میں نے شاید یہ یا اور بھی لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ ضرور اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ ہماری تربیت بہت پیچھے رہ گئی ہے. ہم نے پڑھائی پہ ہائی لیولز پہ بہت فوکس کرتی ہے. دیکھیے پڑھائی سے بھی میں ساری دنیا کے ساتھ میں یہ بات یہ وہاں پہ بھی جیسے میں نے کہا کہ یہ نئی آئی نا, ٹیکنالوجی نئی آئی ہے, یہ جو علم دے رہی ہے ابھی اس علم کے ساتھ ہمیں کوپ کرنا ہے. بالکل. اچھا شاہدہ میں آپ کی یہی بات, اچھا تہمینہ جیسے ابھی آپ نے سنا بھی کہ یہ بھی شاہدہ بھی بات کرتی ہیں کہ جی باقی چیزیں ہیں, ہم اسکول بنا دیں, کالج بنا دیں. میں نے جیسے تربیت کی بھی بات کی کہ وہ بہت ضروری ہے. میں آپ سے ایک بڑا سادہ مگر بڑا گہرا سوال کروں گی, یہ آخر لوگ ہیں کون جن کی آج ہم بات کر رہے ہیں, یہ کہاں ہیں؟ دیکھیں میں تھوڑا سا پازیٹیو سائڈ پہ جانا چاہوں گی. لوگ کون لوگ ہیں؟ لوگ صرف ضروری نہیں کہ آپ کے فیملی ہے یا محلے دار ہیں یا کچھ بھی ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جہاں آپ رہتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی سراؤنڈنگ کے لوگ ہیں. آپ کے فار ایگزامپل ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان اپارٹ فرام دا ریلیجیس ویلیوز آپ کی ایک سوشل ویلیوز ہیں, آپ کی ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ایک ٹریڈیشن میں رہتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم پنجاب سائڈ پہ جاتے ہیں تو تھوڑا ڈفرینٹ کلچر ہے, اگر سندھ کی طرف جاتے ہیں تو تھوڑا ڈفرینٹ کلچر ہے. فار ایگزامپل میں اپنے اس کی بات کروں تو وی بلانگ ٹو اے نیازی فیملی. اگر میں ملتان یا میاں والی جانا چاہوں گی تو میں اس طرح نہیں جا سکتی, ٹھیک ہے. مجھے ڈیفینیٹلی عبایا پہننا پڑے گا تو میں جاؤں گی, اور اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ مجھے ایسے دیکھتے نہیں ہیں, انہوں نے مجھے کبھی ایسا دیکھا نہیں ہے اور میں ان کے سامنے یہ پورٹرے کروں گی کہ میں بڑی پردے دار ہوں یا میں بڑی اچھی ہوں. لیکن آپ کے نارمز ہیں, آپ کی رسپیکٹ ہے جی, بڑوں کے سامنے, آپ کے نارمز ہیں کہ جیسے آج بھی میں اس چیز پہ پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ جیسے میں اپنے ابو کو ملتی ہوں یا اپنے بھائی کو ملتی ہوں اور اپنے سے بڑے کو ملتی ہوں تو وہ ہمیں سر پہ دلاسا دیتے ہیں. اپنے سے چھوٹے سے ملتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو پیار محبت دیتے ہیں. تو میں اس چیز کو ضرور وہ ڈس ایگری کروں گی کہ جب ہم کہتے ہیں نا لوگ کیا کہیں گے, یس لوگ باتیں کرتے ہیں, آپ ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے. کہ فار ایگزامپل اگر میں نے ایجوکیشنل ڈیسیژن اٹھایا ہے کہ میں نے جیسے میں جب میٹرک میں تھی تو آئی وانٹیڈ ٹو اڈاپٹ کہ میں آرٹس میں کروں میٹرک, تو میرے فیملی میں کافی سارے لوگوں نے کہا کہ وہ فلانے چاچے کی بیٹیاں تو وہ سائنس پڑھ رہی ہیں, وہ فلانے مامے کی بیٹیاں سائنس پڑھ رہی ہیں, تو جی ساڑی بیٹی جو ہے نا وہ آرٹس پڑھ رہی ہے. تو میں نے کہا جی میں وہ پڑھوں گی جس میں مجھے لگتا ہے کہ میں پڑھ سکتی ہوں, اور میں وہ پڑھوں گی کہ جس میں مجھے لگتا ہے کہ میرا شوق ہے تو میں پڑھوں گی. اب کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو بجائے آپ نیگیٹو سائڈ پہ لے کے جانے کے کہ بھئی یہ دیکھیں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, مجھے یہ تو مجھے غلط کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے سائنس پڑھنی تھی یا فلانی. اب مقصد یہ کہ کچھ چیزیں آپ کرتے ہیں لیکن آپ اس کو کرتے کیسے وہ میٹر کرتا ہے. یہ بالکل دیکھیں تہمینہ جیسے آپ نے بھی یہ بات کی نا کہ فلانے کی بیٹی یا فلانے کا بیٹا, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کویشچن میں آگے بڑھا کے یہ معز اور شانور سے ضرور پوچھوں گی کہ جیسے شانور آپ نے ابھی بات بھی کی کہ آپ نے اسکوٹی چلاتے ہوئے اس طرح کا رویہ دیکھا, آس پاس کا ماحول, آپ کے ارد گرد کے لوگ بہت میٹر کرتے ہیں کہ آپ کی ذہنی صحت کتنی اچھی ہے, آپ اپنے آپ کو کتنی ایک بیلنس لائف میں لے کے چل رہے ہیں, کہ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ آپ نے سوشل نارمز کو فالو کرنا ہے آپ نے کرنا بھی ہے. جیسے ایک مل بیٹھنے کا جہاں پہ ٹائم ہے آپ نے بیٹھنا بھی, آپ نے پڑھائی بھی کرنی ہے. مگر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ والدین کی طرف سے بھی پریشر بعض اوقات بچوں پہ یہ ضرور آ جاتا ہے کہ جی فلانی کی بیٹی نے اتنے نمبر لیے ہیں, آپ نے بیٹا یہ نمبر نہیں لیے, یا فلانی کی بیٹی تو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے, آپ نے 5 وقت کی نماز کیوں نہیں ادا کی. اور ایون آپ کے جو بہت قریبی دوست بھی ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو اس معاملے میں کرتے ہیں
یہ آپ متفق ہیں اس بات سے؟ بالکل ایسا ہے، جیسے تیمینا جی نے بھی کہا کہ جو ہے آپ اس کو پازیٹیو وے میں لے سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں، لیکن آپ اکیلے اس کے اگینسٹ فائٹ نہیں کر سکتے. اکیلے سم ٹائمز یو فال. اور اگر آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہے، آپ کی فرینڈز آپ کو سپورٹ کرتی ہے، بالکل جیسے میں نے کہا نا، ایک انکل نے مجھے نیچے گرایا تو دوسرے نے اوپر سپورٹ بھی کیا، تو یو نیڈ دیٹ سپورٹ. آپ کو تھوڑا بہت اٹھانے کے لیے آپ کو ایک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، بی اٹ یور فرینڈز، یور فیملی، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو کمپیریزن تو بیسکلی ہم اپنی فیملی کے ساتھ 24/7 ہوتے ہیں، مطلب فیملی کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کیا، ترجیح فیملی اور فرینڈس کو زیادہ دیا جاتا ہے. تو فیملی اور فرینڈس کی سپورٹ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اور جب فیملی آپ کو دبوچ نے لگ جائے کہ وہ اس طرح کرتی ہے تو تم اس طرح نہیں کرتے، ہر انڈیویجول کا ہر انڈیویجول ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور جیسے میرا بھائی ہے تو وہ مجھے اکثر میسج کرتا ہے کہ میں ڈفرینٹ ہوں اور تم ڈفرینٹ ہو. اگر میں امریکہ میں ہوں، میں بہت مطلب ماما پاپا کافی اس کی تعریفیں وغیرہ کر رہے ہیں یہ وہ، تو وہ مجھے آگے سے کہتا ہے کہ تم ڈفرینٹ ہو اور تم میں اپنی کیپیبلٹیز ہیں، مجھ میں اپنی کیپیبلٹیز ہیں، ضروری نہیں ہے جو میں نے کیا وہ تم کرو، کیونکہ ہر بندہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور کمپیریزن تو آئی تھنک بہت زیادہ میں ایز اے اگر میں اپنے امی ابو کو اگر میرے وہ کمپیئر کرتے تو میں انہیں یہی کہتی ہوں کہ مجھے کمپیئر مت کیا کریں. کمپیریزن میں کچھ نہیں پڑا. اگر وہ 5 وقت کا نمازی ہے تو اگر میں 5 وقت کی نمازی نہیں ہوں، آپ کو کیا پتا کہ میرا اللہ کے ساتھ کیا بانڈ ہے اور اس 5 وقت کا نمازی کا اللہ کے ساتھ کیا بانڈ ہے. کیا پتا میرا اللہ کے ساتھ بہتر بانڈ ہو، وہ میں جانتی ہوں، میرا خدا جانتا ہے. تو اس طرح کمپیئر کرتے ہیں. میرے نیتوں کی آپ بالکل مثال یہ دینا چاہیں گی شاہنور کی نیتوں کی بات ہوتی ہے کہ یہ خدا بہتر جانتا ہے کس کی نیت کیسی ہے. اچھا معیز، جیسے یہ شاہنور نے بھی بات کی، مجھے یہ بتائیں کہ جیسے اب بعض لڑکوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ شیف بن جائیں، بعض کا شوق ہوتا ہے وہ ڈرمر بنے، کسی کا سیلون کھولنے کو دل کرتا ہے، کسی کا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ پہ بھی ایک ڈریمز کے لیے یہ ایک بہت بڑا ایک فیئر کھڑا ہوا ہے کہ او میں شیف بنوں گا تو آبویسلی میری ماں کو تو یہ باتیں سننے کو ملیں گی؟ Is it true? اچھا یہ دیکھیں نا، اب اس کا جو امپیکٹ ہے آپ کے ڈریمز پہ لوگ کیا کہیں گے. جی، لوگوں میں کون آتے ہیں؟ ہماری سوسائٹی آتی ہے. ہماری سوسائٹی کا جو سب سے اسمالسٹ اور سب سے امپورٹنٹ یونٹ ہے نا، وہ کیا ہے؟ ہماری امیجیٹ فیملی ہے اور ہمارے کلوز فرینڈز ہیں. اگر ہم اپنی امیجیٹ فیملی ہماری اور ہمارے کلوز فرینڈز ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں نا، تو ہمیں کوئی بھی نہیں روک سکتا اپنے ڈریمز تک پہنچنے کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ جہاں تک بات ہے کہ ان کے علاوہ باقی لوگوں کو کیا چاہیے؟ موقع چاہیے. آپ کوئی بھی ڈیسیجن لیتے ہیں انہوں نے کچھ پرسنٹ ایسے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ شادی ہے، چاہے وہ جنازہ ہے یا جو بھی ہے، اس پہ انہوں نے بات کرنی ہے. تو ان لوگوں کی باتوں کے پیچھے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کو اپنے ڈریمز کو جو ہے چھوڑنا چاہیے، کیونکہ آپ کا جس چیز میں انٹرسٹ ہے آپ اسی میں ایکسیل کر سکتے ہیں. بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو چیزیں ہیں، آپ کے آس پاس کے لوگ ان کے تو شاید کی باتیں ہیں. اس بات کو ہم آگے بڑھائیں گے، مگر اس میں اب اس موضوع میں ہم تھوڑا سا ٹوسٹ بھی لائیں گے، مگر ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جیسے میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ ہم اس موضوع کو تھوڑا ٹوسٹ دیں گے، چینج کریں گے. ہم نے نیگیٹیوٹی پہ بات کی، ہم نے اس کی منفی سوچ پہ بات کی، مگر اب ہم تھوڑی اس کے مثبت رویے کی طرف بھی آئیں گے کہ بعض اوقات لوگوں کا کچھ کہنا ہمیں بہت ساری چیزوں سے روک بھی لیتا ہے کہ شاید ہم جس پہ راستے پہ چلیں تو وہ شاید ممکن نہ ہو. شاہدہ، جیسے آپ نے ابھی میری بات سن لی کہ میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اب ہم اس کے مثبت پہلوؤں پہ بھی بات کریں گے. کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے پاس ایسے بھی نفسیاتی مرض کے لوگ آتے ہوں گے جو شاید اس چیز کی وجہ سے بچ جاتے اگر وہ یہ ذہن میں رکھتے؟ نہیں، آپ ایک بندے کے، آپ صرف پیشنٹس کی بات نہ کریں. میرا خیال ہے کہ میں اور آپ اور دنیا کا ہر آدمی اس کی پازیٹیوٹی سے بھی گزرتا ہے. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا، تم بھی یہ باد مخالف سے نہ گھبرائے ہو کب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ اونچا اڑان کے لیے یہ باتیں بڑی ضروری ہیں، ہمیں گروتھ دیتی ہیں. جی، ہر انسان جو گرو کرتا ہے انہی باتوں کی وجہ سے، تب اس کے اندر ایک لگن پیدا ہوتی ہے کہ اسے کچھ کر کے دکھانا ہے. اسے اگر وہ کوئی شریکہ ہے تو اسے ہرانا ہے. اسے اگر کوئی نیگیٹو کمنٹس دیے گئے تھے تو وہ پھر میں ڈٹ کے میں اس پہ کھڑا ہو کے دکھاؤں گا.
کہ آج تم یہ نہیں کر سکتے, جب یو کین ناٹ ڈو, جیسے آپ کے پرائم منسٹر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمران یو کانٹ جب لکھا گیا تھا یو کین کو, تو اس نے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ دیا تھا کہ مطلب یہ گیو اپ نہیں, اب آپ گیو اپ نہیں کریں گے, یو ول شو دا ورلڈ یو کین. یہ فائٹ انسان کے اندر جو ہے, جو اس کے اپنی کیپیسٹی اسے پتہ چلتی ہے, اور اس کیپیسٹی سے کچھ زیادہ کرنے کی بھی ہمت اسے پتہ چلتی ہے کہ یہ میں کیسے نکل کے آؤں گا. میرے ایک کلائنٹ ہیں, وہ انہوں نے مجھے ایک وہ شعر ہمیشہ کوٹ کیا کرتے تھے, کوئی بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے لوکو مینو مارو اٹاں اینیاں مینو مارو اٹاں اٹاں دا میں محل بنا لا, لوکو مینو مارو اٹاں, رائٹ. بالکل دنیا میں جس بھی سکسیسفل آدمی نے دنیا بدلی ہے, اس نے انہی آڈ باتوں کے خلاف کھڑے ہو کے, یہ نہیں ہو سکتا کو, جب پہلا ٹیلی فون بنایا گیا تھا تو گلیلیو نے بھی یہ ورڈ سنے تھے کہ یہ بنایا تو بڑی خوبصورت چیز ہے. اس وقت کے پریزیڈنٹ کو بلایا گیا تھا جب ڈیمونسٹریشن کے لیے, تو اس نے کہا لیکن یہ کوئی بھی یوز نہیں کرے گا. آج ہم دیکھتے ہیں ہر انسان کے ہاتھ میں تقریباً دنیا کا کہیں رہنے والا, کوئی صحرا میں بھی موجود ہے تو وہ بھی موبائل اٹھا کے پھر رہا ہے. بالکل شاہدہ, ایسا ہی ہے کہ جب آپ مثبت سوچ اس کو میں ہمیں گروتھ اپناتے بھی ہیں, ہے, یہ لوگوں کی جو باتیں ہیں یہی آپ کو گروتھ بھی. میرے جو استاد ہمیں نفسیات میں یہ پڑھایا جاتا تھا, تو وہ میرے اپنے استاد بہت بڑا جی سی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سائیکالوجی کے, وہ کہا کرتے تھے اپنے دوست سے زیادہ اپنے اوپوننٹ کی عزت کرو. بالکل یہی ہے کہ بعض اوقات جو پش کرنا ہوتا ہے وہ آپ کا ملتی ہی آپ کو اپنے پش ملتی ہے, بالکل آپ ٹریگر ہو جاتے ہیں. کیوں بنائی ہے اپوزیشن, بڑی ضروری ہے. جی جمہوریت میں بھی اپوزیشن کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. اپوزیشن نہیں ہوگی تو آپ گرو نہیں کریں گے, آپ کی جمہوریت بھی گرو نہیں کرے گی, آپ کی سوسائٹی بھی گرو نہیں کرے گی. مگر شاہدہ یہ تمام باتیں تبھی ممکن ہے کہ اگر آپ کا ذہن ایک ہمیں یہ بچوں کو صحت مند بتانے کی ضرورت ہے, بالکل بچوں کو سمجھانے کی, فیملی کو یہ بتانے کی ضرورت ہے. پھر استاد کو یہ, جیسے میرے استادوں نے بتایا کہ یہ بڑا پازیٹیو رویہ ہے. ہاؤ ڈو یو ہینڈل دیز تھنگس, آپ اپنے اپوزیشن کو, اوپوننٹ کو کیسے بیہیو کرتے ہیں, رسپونڈ کیسے کرتے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا یہ بالکل صحیح ہے. شاہدہ کی بات آپ نے سنی تہمینہ کہ انہوں نے بھی کہا کہ جیسے ان کے تھے وہ, انہوں نے کہا جی کہ مجھے اتنی اینٹیں ماریں کہ میں اسے ایک محل بھی بنا لوں. بات ان کی کسی حد تک درست بھی ہے, مگر ایک آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہمیں بعض اوقات یہ چیزیں بہت ساری چیزوں سے بچا بھی لیتی ہیں, کہ جیسے کوئی بچی ہے جو سسرال میں رہ رہی ہے اور اپنی ساس کی باتوں سے وہ ان کا دل جیتنے کی کوشش کرے گی, ان کی باتوں سے وہ اچھا کھانا بنائے گی کہ میری ساس میری تعریف کریں, میرا ہسبینڈ میرے سے خوش ہو اور میں اچھی باتیں سنوں. وہ ایک تنقید برائے اصلاح ایک یہ بھی ہے. تو آپ کیا کہتی ہیں کہ یہ چیزیں دونوں کو آپ کس طرح ہینڈل کر سکتے ہیں, کہ کیا اس میں آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ بہت اہمیت کا حامل نہیں ہے؟ میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر شاہدہ کی بات سے بالکل ایگری کروں گی. انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ کرٹیسزم جو ہے اور جو باتیں ہیں وہ انسان کو بناتی ہیں یا بگاڑتی ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ کی جو بات ہے کہ جب ہم کرٹیسزم لیتے ہیں اور باتیں سنتے ہیں, فار ایگزامپل اگر ایک عام خاتون جیسے ہم سب لائک آئی ایم میرڈ, اب یہ سب سے ضروری جو چیز آتی ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کا فریم آف مائنڈ کیا ہے. تو فریم آف مائنڈ, جیسے ہم چونکہ فٹنس کے لوگ ہیں, ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, اور چونکہ جب آپ کی ہیلتھ مینٹلی ٹھیک ہوتی ہے تو آپ کی پوری باڈی بھی آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتی ہے. تو ہم ہمیشہ پازیٹیو چیزوں کی طرف رہتے ہیں کہ آپ چیزوں کو پازیٹیو لیں اور ان کو بہتر طریقے سے, یعنی اپنی زندگی کے جتنے ڈیسیژنس ہیں, کیونکہ ایکسرسائز کا مقصد صرف جو ہے وہ آپ کی باڈی کے ساتھ نہیں ہوتا, وہ آپ کے ڈیسیژنس کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی سوچ کو کیسے بدلتے ہیں. اب فار ایگزامپل جب آپ کوئی بھی ڈیسیژن, جیسے ہم اپنے سسرال کی بات لے لیں, ایک تو ہم خیر وہ جو لوگ کیا کہیں گے, جیسے ہماری امیاں ہمیں بچپن سے, آئی ایم اے ورکنگ پرسن, میں نے بھی یونیورسٹی پڑھی ہے, کوئی ایجوکیشن پڑھا ہے, تو امیاں آپ کی بچپن سے آپ کو یہ کہتی ہیں, جو کہ ہمارا کلچر ہے, کہ آپ نے اگلے گھر میں جانا چاہیے. تھوڑی دیر پہلے شانور نے بھی بات کی تھی, وہ آپ کو اس چیز کے لیے پریپیئر کرتی ہیں. اب پریپیئر ایسے کرتی ہیں کہ ہمیں اپنی ساس کی ساری باتیں بری لگ جاتی ہیں, ہمیں اپنی ماں کی بری نہیں لگتی. حالانکہ ہماری ماں جو ہے وہ بھی ہمیں ویسے ہی ڈانٹتی ہے, وہ بھی ویسے ہی غصہ کرتی ہے, وہ بھی ساری وہ چیزیں کرتی ہے, لیکن جب وہ ساس کی بات آتی ہے تو ہم اس کو الٹا لے لیتے ہیں. اور یہ میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے, میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, اور میں نے اس بارے میں کافی بات بھی کی ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم امی کی بات کو اگنور کر دیتے ہیں اور ساس کی بات کو ہم پکڑ لیتے ہیں. تو سب سے پہلی بات کہ جب آپ کی ماں آپ کو پریپیئر کرتی ہے اس چیز کے لیے, اس لیے پریپیئر نہیں کرتی ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ
آپ کو کوئی غلط کے آگے جا کے پتہ نہیں آپ نے کوئی صبح شام صفائیاں ہی کرتے رہنا ہے. شی از پریپیئرنگ یو مینٹلی اینڈ فزیکلی بوتھ کہ آپ نے گھر کو بھی سنبھالنا ہے. اینڈ اف یو آر ورکنگ تو آپ نے چیزوں کو بیلنس کیسے کرنا ہے, ڈسپلن کیسے دینا ہے. اب اگر ہم اس کو یہ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس نے گھر نہیں بسایا, تو اس گھر بسانے کو, کیونکہ ہم کلچرل, پھر وہ میری وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم جس کلچر میں رہتے ہیں, جس جگہ پہ رہتے ہیں, تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ باہر کے ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ بھی کام کر رہا ہے, گھر کے بھی کام کر رہا ہے اور باہر کے بھی کام کر رہا ہے. میں اور میرا ہسبینڈ وی یوز ٹو لیو ان دبئی, تو وہاں مائنڈ نہیں کرتے تھے, لیکن جیسے ہی میرا ہسبینڈ دبئی سے واپس آتا تھا وہ کچن میں نہیں آتا تھا. وہ میں اس کو کہتی تھی تم کیوں نہیں آ رہے کچن میں, تو کہتا ہے نہیں لوگ کہیں گے بڈی تھلے لگ گیا ہے. You know what I mean? یہ تو چیز ہے. اب بجائے اس کو ایشو کاز کرنے کے کہ یہ مطلب ہم دبئی میں تو ایسے نہیں رہتے تھے, ٹھیک ہے, تو آئی انڈرسٹینڈ اٹ کہ آپ نے کلچرل چیزوں کو بھی دیکھنا ہے, ٹھیک ہے, بجائے آپ فائٹ کریں, کیونکہ فائٹ آپ اس چیز کے ساتھ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جس کے ساتھ فائٹ کرنا چاہیے. اب اگر میں ایک سوسائٹی میں رہتی ہوں کہ جہاں پہ مرد کو تھوڑا سا یعنی کچن کے کاموں میں نہیں وہ اچھا سمجھتے ہیں, تو اس فائن, لیکن ہاں اگر آپ نے اس کو چینج کرنا ہے, چینج اٹ دی ادر وے. یعنی چینج ایسے کریں کہ ٹھیک ہے آپ کا ہسبینڈ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, موٹیویٹ کر رہا ہے, آئدر یو آر پریگننٹ, آپ گھر کے کام کر رہے ہیں تو آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہے, یا اگر آپ کھانا کھانے لگے ہیں تو آپ کا ہسبینڈ آپ کو کہہ رہا ہے یار تمہیں بھوک لگی ہوگی, تھوڑی دیر بریک لے لو, چلو کھانا کھا لیتے ہیں. یو نو, ڈو دا اسمال جیسچر انسٹیڈ آف فائٹنگ ود دا کلچر. آپ پازیٹیو اس کو کیسے لے کے جاتے ہیں. اب بات یہ ہے نا کلچر کی ہے نا, جیسے تہمینہ بات یہ ہے کہ آپ بچپن سے یہ جو ہوتا ہے کہ بھائی باہر سے آیا ہے تو آواز دیں گے بیٹا بھائی آیا ہے اس کو پانی دو, بہن باہر سے آئے گی تو اس کو کوئی پانی کی آفر نہیں دی جائے گی. یہ ایسا ہی ہے. اچھا شاہ نور, آپ سے اور معز سے دونوں سے میرا ایک ہی سوال ہے, مگر میں باری باری آپ سے پوچھوں گی. جیسے آپ بتائیں کہ ایز اے ینگ جنریشن آپ کو اس میں کیا پازیٹیوٹی نظر آتی ہے؟ اس میں یہی پازیٹیوٹی ہے کہ پہلے تو میں تہمینہ جی نے جو بات کی اس کے اوپر تھوڑا سا بات کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آپ اس چھوٹے چھوٹے جیسچرز کو لیں اور مطلب آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو آپ بہتر کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ ونس ان اے بلو مون اگر ہوتا ہے نا کہ ہماری سانس سے انبھن ہو جاتی ہے کہ کھانا کیوں نہیں بنایا, یا ہم لوگ ونس ان اے بلو مون اگر آپ کا ہسبینڈ بہت تھکا ہوا ہے تو آپ کر لیں, لیکن اف اٹس ہیپننگ آن اے ڈیلی بیسس تو یو ہیو ٹو سم واٹ فائٹ فار اٹ. اور مطلب اس طرح سے نہیں کہ آپ بہت زیادہ لڑائی کر لیں, لیکن میک ہیم انڈرسٹینڈ کہ اگر میں کام کر رہی ہوں تم بھی کام کر رہے ہو تو ہم 50-50 اپنے ورک لوڈ کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. تو اس کو اب سب سے پہلی بات تو آپ لڑائی جھگڑے پہ ہم فوراً اتر آتے ہیں, تو آرام سے بیٹھ کے سمجھانا بھی ہمارے لیے بہت بہتر پیش آ سکتا ہے, ہم بہت بہتر اس میں کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر میں نے جیسے لی سائیکالوجی میں پڑھ رہی ہوں, تو سائیکالوجی میں یہ کہتے ہیں کہ جو سائیکالوجی پڑھ رہا ہے وہ خود بھی پاگل ہو جاتا ہے 4 سال بعد, جب ڈگری لیتا ہے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ جو لوگ پھر مجھے یہ کہتے ہیں کہ پاگل ہو جاتے ہیں, پھر اگر 4 سال بعد میں انہی لوگوں کا کوئی کسی کو ساتھ لے کے آتا ہے, میں انہی کا ٹریٹمنٹ کروں گی, تو وہ پھر ان کے منہ پہ چپیڑ ہی ہے کہ میں نے ان کو مطلب پروف کر دیا. اور اس سے میں اور اسٹرانگ بھی بن سکتی ہوں. مطلب اگر مجھے لوگ کہتے جا رہے ہیں تو آئی ول بیکم اے اسٹرانگر پرسن. تو آگے آنے والے سالوں میں مجھے لوگ کہیں گے تو میں اس کو تھوڑا اتنا طاری نہیں کروں گی اپنے سر پہ, تو آئی ول کم آؤٹ اسٹرانگر. تو اس طرح آپ اس کو پازیٹیو سینس میں لے سکتے ہیں. بالکل شاہ نور, یہ صحیح بات ہے کہ جیسے ہم ایک بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ ایک خاتون نے یہ کہا کہ میرا یہ دل کرتا ہے کہ جس طرح ہر گلی میں تندور ہے نا, ایسے ہر گلی میں ہر جگہ پہ ماہر نفسیات کا ہونا بھی ضروری ہے, کہ اتنے زیادہ ذہنی امراض پھیل چکے ہوئے ہیں کہ جن کا کوئی ہم لوگ شاید اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اچھا معز, آپ کی نظر میں کیا ہے کہ پازیٹیوٹی کیا ہوگی اس چیز میں؟ اچھا دیکھیں, یہ جو لوگوں کی باتیں ہیں نا, یہ پرسن ٹو پرسن ویری بھی کرتی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کی بات سے یہ ٹریگر ہو جاتے ہیں, ان کو پش مل جاتا ہے, موٹیویشن ملتی ہے کہ نہیں اب انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. لیکن دیکھیں ان باتوں میں بھی 2 چیزیں ہوتی ہیں. کچھ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کو تنزیہ کہہ رہے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ واقعی ایسے ہوتے ہیں جو چاہ رہے ہوتے ہیں آپ کو یہاں کے رولز اینڈ ریگولیشن سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور وہ ایٹ دی اینڈ آپ کی بہتری کے لیے ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. لیکن اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں شروع سے ایک بات ہمارے ذہن میں بٹھا دی جاتی ہے کہ لوگوں کی, دیکھیں آپ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اگر کہیں مارکیٹ تک جائے تو اس کی مدر کہتی ہیں کہ کوئی کچھ کہے تو اس کی بات سننی نہیں ہے, یا اگر وہ بولیں کہ تمہاری مدر وہاں پہ کھڑی ہیں تو تم نے نہیں سننی. تو ہمیں کچھ بچپن سے ایسا سکھا دیا جاتا ہے کہ لوگوں کی باتیں نہیں سننی. تو ایٹ دی اینڈ جب ڈیسیجن کا پوائنٹ ہوتا ہے, لوگ تو باتیں کرتے ہیں, تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سب لوگ
جو ہمارے بہتری کا بھی سوچ رہے ہیں وہ بھی جو ہے ہمیں شاید تانے مار رہے ہیں, وہ بھی ہمیں تنزیہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. پھر بالکل صحیح یہ ہے. اگر اب یہ کچھ لوگ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کے طنز کو بھی آپ اپنے دماغ میں سمجھا لینا کہ اب آپ نے کرنا ہی کرنا ہے, تو اس سے آپ کو یہ ہے کہ ایک بوسٹ ملتا ہے اور آپ کو یہ ہیلپ کرتا ہے وہ کام کرنے میں. بہت اچھی بات ہے. میں بالکل یہ چیز سمجھتی ہوں کہ جیسے شاہدہ نے بھی کہا, تہمینہ نے, شانور نے, معز نے, کہ یہ آپ کے اپنے اندر بھی ہے کہ آپ چیزوں کو, لوگوں کے سماجی رویوں کو کس طرح لیتے ہیں, کہ آپ نے ایک اپنی معاشرتی اقدار کو بھی ساتھ رکھتے ہوئے چلنا ہے. جیسے کہ اشفاق احمد صاحب نے بڑا زبردستی ایک دفعہ ایک بات کہی تھی اور میرے دماغ میں ابھی وہ آ گئی ہے, میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی, کہ ایک بہت پیاری چڑیاں, جیسے یہ ایک آپ کے گھر کی عام چڑیاں ہوتی ہیں براؤن کلر کی, اس میں سے ایک چڑیا لے کر آپ اس کو پینٹ کر دیں, بہت خوبصورت بنا دیں, وہ آپ کو دیکھنے میں بہت اچھی لگے گی, مگر جب آپ اس چڑیا کو واپس ان کے ساتھ بھیج دیں گے تو یقین مانیں وہ چڑیا اکیلی رہ جائے گی, وہ ان کے ساتھ مکس اپ نہیں ہوگی بالکل بھی. مل جل کر رہیں. انتشار تو زندگی میں ہر لوگ پھیلاتے ہیں, شاید فرصت کے لوگ ہماری کچھ ایسی مزاج ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ جس میں غصے کا عناصر بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, مگر ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہم آپ کے ساتھ اس لیے ڈسکس کرتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے بھی بہت سارے طریقے ہیں. یہ اب آپ پر منحصر ہے, آپ کنکر پھینکنے والوں میں سے ہیں یا کنکر راستے سے اٹھا کے رکھنے والوں میں سے ہیں. میرے تمام شرکاء کا بہت شکریہ. اجازت دیں. اللہ حافظ.